سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ اب اجازت ہمارے پاس ہیں جی کے ایم اور لاسٹ کالر ہے سارے، لاسٹ کالر ہے بھائی معین انصاری کا ہم کامنٹ لے لیں گے، ذرا جے کے ایم سے پہلے معین انصاری کو لے لیں۔ معین انصاری جی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ بخیر عافیت سے ہوں گے صاحب۔ الحمدللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ایک چھوٹا سا لیٹن موڈ پہ کمنٹ کر دو، جیسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب حفظہ اللہ۔ اچھا حفظہ اللہ اس ذہن میں جس طریقے سے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور مفتی تقی عثمانی صاحب کو حفظہ اللہ کہتے ہیں، اسی نیت سے میں انہیں حفظہ اللہ کہہ رہا ہوں۔ تو انہیں ایک ہلکا سا ایج تو دینا پڑے گا کہ انہوں نے دیکھو انجینئر صاحب سے کروڑ اختلاف ہے، سب سے بڑے اختلاف تو وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو بدماشیاں انہوں نے کی ہیں، سب سے بڑے اختلاف تو میرا وہی ہے ان سے۔ لیکن ایک چھوٹا سا یہ دینا پڑے گا کہ انہوں نے توحید بیان کیا ننگی تلوار لے کے، یہ ہمیں ماننی پڑے گی مفتی صاحب، کیونکہ ان سے جو طبقہ متاثر ہوا وہی طبقہ متاثر ہوا، کوئی دیوبندی ان کے پاس نہیں جا رہا، جو سب شرک کی ضلالت کی گمراہی میں مبتلا تھے وہ طبقہ ان کے پاس گیا ہے۔ یہ تھوڑا سا گیج دینا پڑے گا ہمیں مرزا صاحب۔ ٹھیک، تو خیر یہ تو بات ہوگی۔ نہیں میں اس پہ کامنٹ کر دوں آپ کو۔ دیکھیں، جب ہم کسی آدمی سے اختلاف کرتے ہیں نا تو یہ نہیں کہتے کہ وہ سر تاپا باطل ہی باطل ہے۔ ہر انسان کے اندر کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، کچھ برائیاں ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی، جب ہم فکر سے اختلاف کرتے ہیں تو جہاں غلطیاں ہیں سب ہم صرف اس کی نشاندہی کریں گے، بقیہ چیزیں جو اچھائیاں وہ اچھائیاں ہیں، ہم اس کو یعنی نہ ماننا ظاہر سی بات ہے کہ یہ غلط ہوگا۔ لیکن میں ایک چیز یہ بتا دوں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو مثلاً سلو پوائزن دیا جاتا ہے، دوا دی جاتی ہے، پین کلرز، بظاہر آپ کو آرام ہو جاتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے کہ بھائی ایک دم ریلیکس فیل ہو رہا ہے، اور آہستہ 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 وہ دوا دی جاتی ہے اور آپ کے جسم کو اندر سے گھلا دیتی ہے۔ اگر مان لیں کچھ لوگوں کے تعلق سے آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی توحید کو ڈنکی کی چوٹ پر بیان کیا، بہت اچھی بات ہے، پھر صحابہ کی عدالت کو ڈنکی کی چوٹ پر کیوں نہیں بیان کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ شک لگا دیا نا۔ تو رسالت کے کمالات کو بیان نہ کر کے توحید کو بیان کر دیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن چونکہ رسالت کے کمالات نہ بیان کر کے اس کے عیوب بیان کیے جا رہے ہیں، ٹھیک، تو ظاہر ہے پھر تو سوال تو اٹھے گا۔ جی جی ہاں بے شک، بالکل مفتی صاحب، دنیا میں جتنی بھی تحریکیں کھڑی ہوئی چاہے وہ کوئی بھی دیکھ لو، سب کچھ نہ کچھ ان کے پاس حق ضرور ہوتا ہے، یہ تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں، وگرنہ کھڑی نہیں ہونے کی بات ان کے ساتھ۔ تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اہل العدل والتوحید ہیں، اپنی توحید کا چیمپئن تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو قرار دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ توحید کے ہمارے سب سے بڑے موحد ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم خدا کی ذات کو مانتے ہیں، صفات کو مانتے ہی نہیں، چونکہ جیسے ہی صفات کو مانیں گے تو تمام صفات کو قدیم ماننا پڑے گا، اور بہت سارے قدیم ہونا یہ توحید کے خلاف ہے، تو اپنے آپ کو انہوں نے اہل العدل والتوحید کہا تھا، تو ایسی توحید کو اب کیا کریں گے؟ آپ معتزلہ کو مانیں گے؟ جی جی اچھا مفتی صاحب، یہ ایک سوال تھا کہ جیسے مفتی صاحب ایک غدیر خون کی حدیث بیان کی جاتی ہے اور بڑی تواتر کو پہنچ گئی کہ عوام الناس میں پورا اس کا زبردست ڈنکا، تو مفتی صاحب اس پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ اشکالات اور اعتراضات سنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دم کلین چٹ دے دی، کوئی انویسٹیگیشن کی ضرورت بھی نہیں سمجھی؟ دوبارہ بولے، میں ذرا سے ایک کامنٹ سے ڈسٹریکٹ ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر میں نے غدیر خون والی جو حدیث ہے وہ بیان کی جاتی ہے خون، تو اب رسول جس طریقے سے حضرت علی پہ الزامات لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کلین چٹ دے دی سیدنا علی المرتضیٰ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا انویسٹیگیشن کی ضرورت بھی نہیں سمجھی؟ کس کو؟ حضرت علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انویسٹیگیشن کرنا چاہیے تھا؟ جی وہ تو صاحب وحی ہیں، وہ تو صاحب وحی ہیں، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو وحی کے ذریعے کسی کی حقانیت و صداقت کو بتا دیا گیا ہو؟ بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضرت اگر امت کو دکھانے کے لیے جس طریقے سے قرآن کریم میں ہے، یہی تو بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی ہیں، یہ امت کو ماننا پڑے گا، یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ نہیں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ امت تسلیم کرے، امت کو تسلیمی کرنا، تفویض ہی ایمان ہے، وما ينطق عن الهوى، یہ ماننا پڑے گا۔ جی جی بالکل حضرت، یہ بات بالکل میں کہہ رہا ہوں، جیسا قرآن کریم میں ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، تو کیا حضرت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام نہیں لگ رہا ہے انڈائریکٹلی؟ نہیں وہ الزام، وہ ذرا مجھ سے پوری وضاحت کریں مسئلے کی۔ یہ ہے نا، یہ ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، الزام کیا تھا، کس موضوع پر لگا، پوری وضاحت کریں۔
جیسے وہ ایک مال غنیمت آیا تھا، اس میں کچھ باندیا حضرت علی نے اپنے لیے تجویز کر لی تھی، تو اور وہ شاید وہ کچھ ان کو اشکال بھی تھا کہ وہ شاید وہ کچھ جمع کیا وغیرہ کچھ ایسا تھا، تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اس مسئلے کو صحابہ کرام نے، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جو ہے سبھی کو جو ہے تنبیہ کر دی حضرت علی کے متعلق. کہ مجھے بتائیں کہ تقسیم غنیمت سے پہلے ہوا تھا کہ بعد میں؟ پہلے. تقسیم غنیمت سے پہلے لینے کے بعد ابھی تقسیم غنیمت کی تقسیم نہیں ہوئی ہے اور اس میں خمس نکلنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جی ٹھیک، تو کیا وہ باندیاں خمس میں سے نہیں ہو سکتی؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، لیکن یہ پہلے تو حضرت تو پھر، اور یہ سب کو پتا ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ خمس اہل بیت کے لیے بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب کے لیے ہے. تو جب سب کو پتا ہے تو اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے نا. اب انویسٹیگیشن کا کیا کریں؟ وہ بات آپ ٹھیک ہے، لیکن دو پارٹنر اگر پہلے یا تو تقسیم غنیمت کی ہو گئی اور حضرت علی نے دوسرے کی باندیاں لے لی، کرو بھائی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے تھا. یا یہ کہ غنیمت میں خمس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس خمس میں سے بھی ایک خمس اہل بیت کا نہ ہوتا تو ٹھیک ہے انویسٹیگیشن ہوتا. تو ٹھیک ہے حضرت، اس کا مطلب یعنی اگر دو حصے دار ہیں، یعنی حضرت اگر کسی مال میں دو حصے دار ہے، ایک آدمی اس میں سے کچھ حصہ رکھ لے اور بعد میں تقسیم ہونے لگے، وہ کہنے لگے کہ میرا یہ حصہ تھا، میں نے رکھ لیا تھا، اس میں تو یہ میرے حصے میں سے کاٹ لے گا. اگر خمس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی غنیمت کو تقسیم کرنے والے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ بھئی غنیمت میں جب تقسیم ہو خمس تو نکلنا ہی تھا انہی کا، اور ان کو دے دیا گیا، تو مسئلہ کیا ہے؟ نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، پھر تو اگر ہم مان لیں ہم دو پارٹنر ہیں، یہ اصول ہمارا خمس پہلے سے طے نہیں ہے نا، ہمارا حصہ پہلے سے طے نہیں ہے، ہمیں تقسیم کرنا پڑے گا. الا یہ کہ میں ایک آپ کو تھاٹ پروسیس دے رہا ہوں. مان لیجیے ہم دو پارٹنر ہیں کمپنی کے، ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہے کہ بھائی ہمارا جو پروفٹ ہے 50-50 تقسیم ہوگا. بینک میں پیسے آئے، میں نے 100 روپے آئے، میں نے 50 روپے لے لیے. اب آپ کیا کہیں گے کہ نہیں آپ 50 روپے نہیں لے سکتے، پہلے انویسٹیگیشن ہوگا. میں کہوں گا بھائی اگر آپ اس چیز کو مان رہے ہو کہ 100 روپے نفع آیا ہے اور 50 روپے آپ کے 50 روپے میں نے، تو پہلے اپنا حق لے لیا، آپ مجھے روک دیں گے حق سے؟ نہیں مجھ سے میں سن رہا ہوں، بس بات ختم. اچھا تو چلیں، بات ہو گئی ہے. جی سر بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، آپ نے جو ہے دل کو تسکین پہنچی، بڑی بہت شکریہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے کس کو لیا تھا؟ جی کے ایم کو، لاسٹ کالر ہیں چونکہ اوپر لے لیا تھا اس لیے بات ہو رہی. چلیں سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت